अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। एक तो एर्दोगान का जिस्मानी रिमांड ना देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं, उनका मामला सिंध हाई कोर्ट गया। सिंध हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आज हैरानकुन और कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। उसमें आपको चीज़ क्लियर नज़र आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के दौरान इस्लामाबाद में हमारे सहाफ़ी दोस्त क्या चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और क्या नई चीज़ें सामने आती हैं। उसमें कुछ जो हम रिपोर्ट कर सके वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद इस केस का फ्यूचर क्या है, अरमगान का या मुस्तफा आमिर कत्ल केस का, उस हवाले से कुछ अहाता हुआ है, वो अहाता भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, सिंध के दूर दराज इलाकों से आने वाले जो साइलिन हैं, उनकी अफसोसनाक मनाजिर मैंने देखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि सिंध के जो खासतौर पर किस्मत का फैसला करने वाले लोग हैं, जो करता धरता है, जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, और खासतौर पर सूबे की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जब इस तरह के मनाजिर आप देखेंगे तो आप हैरान-कुन जो है वो आपकी कैफियत हो जाएगी, क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगा। और आपको भी वो मनाज़िर भी मैं दिखाता हूँ, आप सारी तफ़सीलात देखेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ये अक्स रह गया है कि हम अपने सूबे की आवाम के लोगों को सबसे बड़ी अदालत जहाँ इंसाफ मिलता है, वहाँ ये हालत होगी उनकी, तो आप देखेंगे कि खुद भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं वो चीज़ जो कि इंफरादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 1 के जज हैं ज़ाकिर हुसैन साहब। उनका सिंध हाई कोर्ट में उनकी जो अरमगान के वालिद की वहाँ मुलाकातें और उसके बाद फिर उनका रिमांड ना देना, वो सारी चीज़ें हम रिपोर्ट करते हैं। जो आप शुरू से देखते हैं, आपको उनका अच्छे से मालूम है कि क्या कुछ हुसैन हाई कोर्ट में हुआ और उसके बाद इंफरादी दहशतगर्दी की अदालतों में हुआ। आज भी मामला जो है एक तूल पकड़े हुआ है। उस केस को जो कि जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया था, वो नहीं, यानी कि जो ज़ाकिर हुसैन साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इंतज़ामी अमूर चलाने के जो मामला थे एटीसीज़ के, वो इख्तियार भी उनके फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने वापस ले लिए थे महकमा दाखिला ने, और उनके खिलाफ रिमार्क्स भी दिए गए थे सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नासिर हुसैन शाह साहब के साहबजादे बैरिस्टर शबीर शाह साहब हैं, जो कि इंतहाई मायनाज़ और बड़े वकील समझे जाते हैं और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस वो अदालतों में रखते हैं। उन्होंने चैलेंज किया ज़ाकिर हुसैन साहब ने शबीर हुसैन साहब के तवज्जुह से, और 2 रोज़ पहले उसकी समाअत हुई। और आजकल सुप्रीम कोर्ट में सिंध के खासतौर पर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो साहब जजेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत कर रहे हैं। हम आए रोज़ आप देखते हैं टीवी चैनल के ऊपर, उनको हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस इरफान सादत साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है, वो अलग समाअत कर रहा है। इसके अलावा मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की पर मुश्तमिल जो एक बेंच है, वो अलग केसेस की समाअत कर रहा है, यानी कि वो एक लार्जर बेंच है। और उसके बाद फिर जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सदीकी साहब और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक अलग बेंच की जो है वो समाअत करें केसेस की, यानी कि 7 अलग-अलग जो है वो 7 जजेस अलग-अलग जो है वो बेंचेस में केसेस की समाअत कर रहे हैं। तो आजकल बड़ा एक्टिव और बड़ा हेक्टिक जो डेज़ हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में गुज़र रहे हैं और हम आपको चीज़ों की रिपोर्टिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा बेहतरीन जो है वो एक मंज़र है वहाँ पर। अच्छा, इस वीडियो में मैं जो तफ़सीलात रखने जा रहा हूँ, उसमें एक एमक्यूएम का भी मामला है, वो भी आपके सामने रखूँगा, ताकि माज़ी में भी जो हम दोस्तों को रिपोर्ट करते हैं और बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है। हुआ ये था कि जो शबीर हुसैन साहब हैं, उन्होंने ज़ाकिर हुसैन साहब के मतलब वो एज़ ए पिटिशनर थी और शबीर हुसैन शाह साहब उसके वकील थे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत हुई तो अदालत इस नतीजे पे पहुँची कि जो मामला है उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से रखा गया, जज जो टीसी के थे जिनके खिलाफ ये सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उनको ना चैम्बर में बुलाया गया, ना जो है वो चीफ जस्टिस ने उनको तलब किया, और ना ही उनको नोटिस जारी किए गए, ना ही उनका मौक़िफ़ सुना गया। तो जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए, ये उनके जो एक अदालती कैरियर है, उनका जो जुडिशियल कैरियर है, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। तो लिहाज़ा या तो प्रोसिक्यूशन के जो कर्ता धर्ता है वो सामने आएँ, बताएँ, या फिर हम ये जो उनके बारे में जो रिमार्क्स हैं मुख्तलिफ पैराज़ में, यानी कि 11, 12, 13 या 14 में था, वो पैराग्राफ हम हज़फ कर रहे हैं, एक्सपंज कर रहे हैं। अच्छा, वो उनकी जो इस्तदा थी अदालत से जो प्रेयर है ज़ाकिर हुसैन साहब की, शबीर हुसैन साहब के तवज्जुह से, वो भी लगभग यही प्रेयर थी कि हम ये नहीं चाह रहे कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो इख्तियारात हैं, वो वापस हमें दिए जाएँ, बल्कि ये जो हमारे खिलाफ रिमार्क्स दिए गए हैं बहैसियत जज के तौर पर एटीसी के, वो रिमार्क्स एक्सपंज किए जाएँ। आज जो है वो प्रोसिक्यूशन की टीम पूरी वहाँ पहुँची, और कैमरा मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल जो मुनसर मेहदी साहब हैं वो, और सलीम साहब हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर, इसके अलावा दीगर जो प्रोसिक्यूटर्स, यानी कि पूरा उनका जो एक सीनियर प्रोसिक्यूटर्स की जो एक खेप थी वो पूरी आई हुई थी। उसमें ज़ुल्फ़िकार साहब जो अरमगान के केस को जो है वो अदालतों में प्रेज़ेंट करते रहे हैं, वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे।
سب سے پہلے جو منکر مہدی صاحب ہے مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، یعنی کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس حسن رضا رضوی صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، یہ بینچ اس کیس کی انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض کیا، اور جج صاحب نے پوچھا کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب کافی غصے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس بینچ کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مجسٹریٹ کی عدالت نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آپ اس طرح کی اپلیکیشن لگائیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کے کیس کی سماعت نہیں کرے گی، اور انہوں نے کہا چونکہ معاملہ یہ سروس کا ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ میں یہ اس کیس کو سماعت کے لیے بھیجا جائے اور آئینی بینچ یہ اس کیس کی سماعت کرے۔ اس میں جو ہے جو جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے وہ کافی ناراض بھی، اور پھر بیچ میں مداخلت کی جسٹس محمد علی مدر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اگر اس چیز میں چلے جائیں کیس کے میرٹ کے اوپر یا پھر اس درخواست کی خاص طور پر میرٹ کے اوپر چلے جائیں تو پھر ہم آپ کی درخواست جو ہے وہ خاص طور پر کاسٹ لگا کر کہ عدالتی وقت ضائع ہوا، 15 منٹ تقریباً گزر چکے تھے اس معاملے کو، تو ہم کاسٹ لگا کر یہ آپ کا کیس جو ہے ڈسمس کر سکتے ہیں، تو لہٰذا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ تو اس دوران کافی بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ درخواست ہم واپس لیتے ہیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی وہ درخواست کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کو بھیجا جائے، اس کو عدالت نے یہ درخواست ان کی واپس لینے پر خارج کر دی، ڈسمس ایز ودران کے اوپر۔ تو بہرحال یہ درخواست ان کی خارج ہو گئی۔ اب کیس آگے بڑھنا شروع ہوا، اس کے بعد پھر تقریباً کوئی 1 سوا 1 گھنٹے کے قریب مزید دلائل ہوئے۔ مدعا یہی تھا کہ پروسیکیوشن کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ان کے والد صاحب وہاں جاتے رہے رمضان کے، اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے کیا صرف ایک کیس میں نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ رمضان کا ریمانڈ نہ دیا ہو، بلکہ اور بھی قتل سمیت 10-12 کیسز اور بھی تھے، ان میں بھی یہی کر رہے تھے ذاکر حسین صاحب، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، لیکن اس طرح جو ہے سپریم کورٹ ان کے خلاف جو سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتی، اس طرح کے ان کے ریمارکس جو ہے سامنے آتے رہے۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ اس دوران جب یہ دلائل چل رہے تھے تو جسٹس اظہر رضوی صاحب نے کیس کی فائل کھولی، اور فائل کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں 3 کیس تھے، 4 گھنٹے ملزم لگاتار فائرنگ کرتا رہا، 3 کیسز تھے۔ جج صاحب نے وہ جو ملزم کے خلاف یہ تھا کہ پولیس نے چونکہ ریمانڈ مانگا تھا، اور پھر پولیس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے پولیس افسر اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے، اسلحہ برآمد ہوا اور فلاں فلاں چیز، یعنی کہ بڑا ٹی وی پہ بھی دوسرے دن بھی اس نے دیکھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ دوبارہ بھی اس کے جج کے چیمبر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ ماحول بنا ہوا تھا۔ تو جج صاحب نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی تھی، ان کو نظر نہیں آیا تھا، اور جو پی سی ریمانڈ تھا اس کو وائٹ ٹو سے کاٹ کے جیسی کیا گیا، یہ تو بڑا ایک حیران کن ماحول ہے، پورے ٹی وی چینلز پہ چلتا رہا، تو اس پہ جج صاحب نے اس چیز کو نظر دیکھا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر عقیل عباسی صاحب نے کچھ کہا، اور اس کے بعد پھر جو میرے کانوں میں آواز آئی یا جس طرح میں نے سنا وہ یہ تھا کہ جب حسن رضا رضوی صاحب اس میں ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے جو ہے ان کو کہا کہ ہم کیس کے میرٹ کے اوپر جو ہے کوئی بات نہیں کر رہے، کیس کے میرٹ کے اوپر، تو چونکہ ان کو لگا جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو کہ یہ کیس کے میرٹ کو ٹچ کر رہے ہیں جسٹس عقیل عباسی صاحب، تو جسٹس حسن رضا رضوی صاحب، تو لہٰذا ہم کیس کے میرٹ کے اوپر بات نہیں کریں، ہم تو صرف اور صرف وہ اس پیراگراف کی بات کر رہے ہیں جس میں جج صاحب کی ساکھ مدعو ہو رہی ہے، ان کے مطابق ہم اس پہ بات کریں، اور ہم اگر اس کو ایکسپنج بھی کرتے ہیں، اس کو حذف بھی کرتے ہیں تو صرف وہ پیراگراف کرتے ہیں۔ اس دوران جسٹس جب حسن رضا رضوی صاحب جو ہے یہ باتیں کر رہے تھے اور کافی غصے میں بھی نظر آ رہے تھے، اس میں جو خاص طور پر جو درخواست گزار کے وکیل تھے شبیر شاہ صاحب، ان سے سوال کر رہے تھے، تو وہ اس کا جواب دیتے، حسن رضا رضوی صاحب کا جواب شبیر حسن شاہ صاحب دیتے، تو عقیل عباسی صاحب نے کتاب کھولی اور انہوں نے کہا یہ جو جج صاحب فرما رہے ہیں اس کا جواب کچھ یوں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اے ٹی سی کے قانون میں لکھا ہے کہ اگر جج صاحب یہ مناسب سمجھیں تو وہ اس کو جی سی بھی کر سکتے ہیں، اور جج صاحب نے جو بھی مناسب سمجھا وہ کیا، تو جیل کے اندر بھی چاہتے تو پولیس چاہتی تو تحقیقات کر سکتی تھی۔ تو یہ جو ان کے جو مطلب حسن رضا رضوی صاحب کے جو سوالات ہیں ان کا لب و لباب یہ تھا کہ وہ اس طرح اس کا جواب یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں کچھ حیران کن مناظر ہماری نظر سے گزرے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو چونکہ ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ججز بڑے قابل ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ہم سب کی ظاہر رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اسلام آباد سے بھی اکثر ہمیں دوست رپورٹر پوچھتے تھے کہ یہ جج صاحب جب ایلیویٹ ہو رہے ہیں تو ان کا کردار کیسا ہے، دوسرے ایلیویٹ ہوئے تو ان کے بارے میں پوچھا، پھر تیسرے کے، تو یہاں پہ چونکہ ایک طویل عرصے سے رپورٹنگ کرتے تو ہمارے سامنے بہت سارے ججز جو تھے وہ جونیئر سے لے کے چیف جسٹس تک بنے، تو ظاہر ہم ان کو رپورٹ کرتے ہیں، ہم تو بڑا معتبر، چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں تو لگتا تھا سندھ ہائی کورٹ تک کہ واقعی ججز غیر سیاسی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جاتے تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، یقیناً ملک کے مفاد میں بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال محمد مدر صاحب کا کردار ہمیشہ یہ رہا کہ انہوں نے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا کہ افراتفری نہیں پھیلنا چاہیے،
اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے ملک کو نقصان پہنچے یا معاشرے میں ہمارا جو جوڈیشری کا ایک امیج ہے وہ خراب جائے۔ تو اس طرح فیصلہ یہ ہوا کہ جو جج صاحب کے بارے میں ریمارکس ہے ان کو عدالت نے بار بار کہا کہ یہ سروس ٹریبونل کا معاملہ نہیں ہے کہ سروس ٹریبونل سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب وہ کیس سنیں، لیکن معاملہ یوں ہے کہ ہم صرف اس کے کیس کے اوپر معاملہ بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ شبیر شاہد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو اختیارات تھے پہلے درخواست گزار کو واپس کر دیے جائے، اور کیس کے اوپر بھی ہمارا یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا، جو ٹرائل کورٹ میں جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر جیا عامر جو ہے مصطفیٰ عامر کی والدہ، ان کے وکیل بھی ہے، انہوں نے کہا ہم اس معاملے میں بیچ میں گھسنا نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ جج کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ یقیناً آپ چاہیں تو سپریم کورٹ اس کو واپس لے سکتی ہے، اس کو ایکسپنج کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ کیس یا اس کے بعد پھر وہ معاملہ دوبارہ واپس اسی طرف نہ چلا جائے، تو اس چیز کو عدالت کو دیکھنا چاہیے، یعنی کہ یہ کیس جس طرح ابھی ATC 17 میں چل رہا ہے وہ کہیں ATC 1 میں نہ آ جائے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ پریشان تھے۔ تو بہرحال عدالت نے کہا ہم اس معاملے میں جائے نہیں رہے، ہم صرف اور صرف جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریمارکس ہے اس کو جو ہے ایکسپنج کیا جائے۔ تو بہرحال ریمارکس عدالت نے ان کے ایکسپنج کر دیے، اور اس کے بعد پھر جو پروسیکیوشن کی وہ درخواست تھی اس کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عدالت نے جو ہے وہ کاسٹ نہیں لگائی، جرمانہ نہیں لگایا، بلکہ وہ واپس لینے پر خارج کر دی۔ یہ ارمغان والے معاملے میں سماعت ہوئی، اور سپریم سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ والا جو پارٹ ہے وہ ایکسپنج ہو گیا، اور ہم نے باہر آئے تو ہم نے کوشش کی کہ جو بات چیت تھی پروسیکیوشن کی وہ بھی جو ہے وہ تفصیلات اپنے سامنے رکھی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ رجسٹری میں روزانہ سماعت نہیں ہوتی، جب ویکیشنز ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ججز کیسز کی سماعت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو آج کل چھٹیاں آنے والی ہے عید کی، تو اس سے پہلے ہی یہاں پر جو ہے وہ 7 ججز سماعت کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 4 کے ملازمین ہیں کثیر تعداد میں پہنچے تھے سپریم کورٹ رجسٹری، مختلف صوبے کے اضلاع سے، مختلف شہروں سے آئے تھے، اور چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں MQM اور دیگر کوئی درخواستیں تھیں، وہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں ان کو چیلنج کیا گیا تھا، اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کے تقرر نامے جو تھے اپوائنٹمنٹس تھی ان کو ختم کر دیا تھا۔ بیشتر کے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل چکے تھے، اور بیشتر کو جو ہے ان کو جو ہے وہ نہ صرف جابس آفر لیٹر مل چکے تھے بلکہ بہت ساری پیش رفت ہو چکی تھی، لیکن سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ سب کی جابس جو ہے وہ ہٹا دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف سندھ حکومت نے اپیل کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اب سپریم کورٹ نے ایک تو وہ جو فیصلہ تھا سندھ ہائی کورٹ کا اس کو واپس ریمانڈ بیک کیا ہے کہ آپ اس کو سنیں، اور آپ الگ الگ جو کیسز ہیں ان کو میرٹ کے حساب سے دیکھا جائے، اور وہ فیصلہ جس میں جابس نہ دی جائے سندھ حکومت کو روکا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، اس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ واپس دوبارہ سے میرٹ کے اوپر تمام کیسز کو سنا جائے گا، گریڈ 1 سے گریڈ 4 کے ملازمین کو۔ لیکن صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ وہاں جو لوگ سماعت کرنے کے لیے آئے تھے، اب سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ یعنی کہ جیسے محمد علی مدر صاحب کی سربراہی میں جو سماعت کر رہا ہے وہ کورٹ روم بہت ہی چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے۔ میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں شاید اس سے بڑا ہو، کچھ بڑا ہو، لیکن بہت ہی چھوٹا ہے۔ وہاں سائلین اور وکلا کی تعداد اندر آ ہی نہیں سکتا جس طرح کے کیسز لگے ہوتے ہیں۔ اب اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، باہر کوئی ویٹنگ ایریا نہیں ہے، اور جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ پنکھے، نہ لائٹ، یعنی کہ بالکل ایک شدید گرمی تھی، شدید کراچی میں جس طرح گرمی پڑ رہی ہے، اور اسی طرح یہ سائلین جو صوبے کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں اپنے کیس کی پیروی کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ان کو پنکھا نہیں تھا، وہ فائلوں سے جو ہے وہ گرمی بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، پینے کے پانی کی جگہ نہیں تھی، واش روم ہی تھا، اور اسی طرح ہم نے پوری فوٹیج میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے فرش کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور جس حالت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جس حالت میں ان کا وہاں بیٹھنا تھا، کیس کے نمبر کا انتظار کرنا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے دیگر صوبے کے علاقوں میں جائیں گے، اپنے شہروں میں جائیں گے، تو وہ سپریم کورٹ اور دارالحکومت کے بارے میں کیا کچھ سوچ کے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت میں سائلین کے لیے سائلین کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کو بھی، چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہے یا پھر سندھ حکومت، ان کو دیکھنا چاہیے کہ سائلین کا اب اس طرح حشر ہوگا کہ صوبے کی بڑی عدالت میں وہ انصاف لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کے بیٹھنے تک جگہ نہیں ہے، اور کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ اگر جگہیں کم ہیں تو بہت ساری متبادل جگہ بار بار یہ عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، بار بار یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک خبر آگے بڑھتے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس سے متعلق جسٹس کے آغا صاحب نے 2 ملزمان عبد الرحمان اور اس کے علاوہ زبیر، ان کے جو اپیلیں تھیں وہ مسترد کی تھی ATC کے فیصلے کے خلاف، اور پھر MQM کے خلاف بھی اس طرح کے ریمارکس ہے کہ بحیثیت پارٹی کہیں اس طرح کے کرائم میں ملوث ہے، چاہے وہ بلدیہ فیکٹری تھا یا دیگر کرائم کے جو الزامات ہیں ان کے اوپر، ان کے بارے میں ریمارکس یہ تھے۔ ان ریمارکس کو بھی ایکسپنج کرنے کے لیے MQM نے بحیثیت پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور 3 رکنی اسی بینچ نے، جسٹس محمد علی مدر صاحب، جسٹس حسن رضوی صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ سنا، اور جسٹس یہ عدالت نے جب سنا
तो फ़रोग़ नसीम साहब ने उनको बताया कि देखें एमक्यूएम जो है ना सिर्फ़ रजिस्टर्ड सियासी जमात है मुल्क की, बल्कि उनके नुमाइंदगान मुख्तलिफ़ सूबे में और वफाक में ही मौजूद हैं और वो इस पॉलिटिकल जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसका हिस्सा है। और जो सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, वो बहैसियत पार्टी रिमार्क्स दिए हैं, बहैसियत पार्टी किसी भी वाक़ये से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर किसी ने कोई इनफ़रादी तौर पर कोई क्राइम किया भी है, वो एक अलग चैप्टर उनकी अपीलें भी वैसे चल रही हैं, किया भी है तो वो उनको उहदत लिखा गया है, लेकिन कभी एमक्यूएम ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। तो बहरहाल अदालत ने एक तो समाअत की और जज अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ इस तरह लिखा हो, जो सिंध हाई कोर्ट ने फिर अपने रिमार्क्स में कोई बात की हो, तो अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है मुल्ज़मान की सज़ाओं वाला, उसको भी तलब किया है आइंदा समाअत पर और नोटिसेस जारी किए प्रोसिक्यूशन और दीगर फरीक़ैन को। और एमक्यूएम चाहती है कि उनके खिलाफ भी जिस तरह रिमार्क्स दिए गए हैं बहैसियत पार्टी, टीवी चैनल्स पे, अखबारात में, वो खबरें भी रिपोर्ट हुई, वो भी एक्सपंज किए जाएँ। तो ये बड़ी और अहम अपडेट्स थी जो कि आपके सामने रखी। अपना बेहद ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।